الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کل معیشت کی تنگی کی بہت لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ معیشت تنگ ہے، روٹی روزی ختم ہو رہی ہے، اخراجات بہت ہیں، آمدنی کم ہے۔ یاد رکھیں، خرچ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کفایت سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرچ اختیاری ہے اور آمدنی غیر اختیاری ہے۔ یہ تنگی جو ہمیں آپ کو آ گھیری ہے، ہم آپ تنگ دست جو ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، جو لوگ میری یاد سے اعراض کرتے ہیں، فإن له معیشۃ ضنکا، میں ایسوں کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب ہم آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم آپ اللہ کی یاد سے کتنی غفلت برت رہے ہیں۔ اب تک جو برتے وہ برتے، اب عہد کریں انشاءاللہ اللہ کی یاد سے غفلت نہیں برتیں گے انشاءاللہ، پھر ہم آپ اللہ کی مدد دیکھیں گے۔ اب آپ حالات پڑھے ہوں گے صحابہ کرام کی کہ ان کے یہاں بھی تنگی، تو وہ ایک امتحان تھا، ہمارا آپ کا بھی امتحان ہے، ان کا بھی امتحان تھا۔ تقوی کے اعتبار سے جو جتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا امتحان بھی اللہ پاک لیتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک خوبصورت عادت ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو فوراً مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر دیتے تھے، ان کی مراد جلدی سے پوری ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے آپ کے درمیان چونکہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، مگر ان کی تعلیمات موجود ہیں ہو بہو، جب اس تعلیمات پر ہم آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری آپ کی بھی مدد فرمائیں گے، ہماری آپ کی بھی تنگی دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جن الفاظ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ان الفاظ سے جب ہم آپ پڑھ کر اللہ پاک سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات بڑی جلدی ہماری آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ہماری آپ کی مدد فرماتی ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یعنی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کہتے ہیں، وہ وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ پاک ان کے دل میں القاء فرماتے یا کبھی جبریل امین کو بھیجتے، جو کچھ وہ کہتے یا ان کے کہنے پر کہتے، یہ سب وحی اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو جب ہم آپ
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سے اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ ہماری آپ کی پکار سنی جائے گی۔ اس لیے اگر معیشت سے تنگ ہیں تو ہمارے اکابرین کا تجربہ ہے، سنیے۔ نمبر 1 تو بتا دیا کہ معیشت سے تنگ کیوں ہم ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کی یاد میں لگ جائیں، تبھی تو ایک اللہ والے کہتے ہیں رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ اگر اللہ کی یاد سے غفلت ہے تو سمجھیے زندگی بیکار گزر رہی ہے۔ تو ایک تجربہ سنیے، لکھا ہے اعمال قرآنی کے اندر بھی کہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی 1111 مرتبہ جو شخص تنگی معیشت میں گرفتار ہو اسے چاہیے یہ ورد کرے، کیا؟ یا مغنی یا مغنی یا مغنی 1111 مرتبہ۔ پھر سورۃ المزمل 1 مرتبہ، آگے پیچھے درود شریف 11 مرتبہ ملا لیں۔ یہ ورد کرنے کے بعد ہم پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان جماتے ہوئے اللہ پاک سے مانگیں اور روئیں، گڑ گڑائیں، انشاءاللہ معیشت کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسرے، خرچ کفایت سے کریں، جیسا کہ کہا آمدنی غیر اختیاری ہے، خرچ اختیاری ہے، لہٰذا ہم لوگ سمجھ بوجھ لیں۔ اول تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، چاہے ایک گھر میں 10 ممبر ہوں، چاہے 5 ممبر ہوں، چاہے 15 ممبر ہوں۔ اول آپ پوچھیے اکثروں سے تو یہی کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر کا ماہانہ کتنا خرچ ہے، 20,000 کا خرچ ہے، 15,000 کا ہے، عجیب حالت ہے۔ اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں، عقل مندی سے زندگی گزاریں، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرے، اگر اور موقع ہو تو ختم قادریہ بھی پڑھ لیا کریں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کا ایک ورد ہے یہ ختم قادریہ، یعنی اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف یہی اتنا 500 مرتبہ یہ پڑھ کر، یعنی اول آخر درود شریف 100 مرتبہ، 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دعا کریں۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی وہ ساری پریشانی دور، اور یہ سب ورد کرنے سے ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی، اللہ کی دوستی بھی انشاءاللہ بڑھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔